بھوکے کو جو کھانا کھلاتا ہے نا وہ کوئی تھوڑی بہت کچھ شرائط بھی رکھ لیتا ہے. یہ تو ابھی ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹیرین یا جو سیاستدان ہیں جب بھی ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کوئی دبکہ لگا دیتا ہے تو یہ ان کے کیسے تابع داری پہ آ جاتے ہیں. جب خان کو دبکہ لگایا جاتا تھا تو خان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ خان کا جو ریئیکشن تھا وہ جیسے باقی پولیٹیشین کا تھا سیم ہی تھا، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ریئیکٹ کر کے اپنی بھی بات کر لیتا تھا. اپنا سب کچھ قربان کرے گا اپنی نیشن کے لیے، بیٹرمنٹ آف دا پاکستان کے. تو پھر تو ہے اوباما لے لیں، بش لے لیں، کلنٹن کی بات کریں تو کہ یہ سارے لوگ اب ان میں جاب ہولڈر یا اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی خواتین بھی جاب کر رہی ہیں. تو موٹیویشن ملتی ہے کہ جب ہمارا لیڈر اس طرح کر رہا ہے، وہ خود کما کے کھانے کے قابل ہے، تو ہم بھی اسی طرح. اچھا سر، پاکستانی سیاست کے اوپر اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب جیسا کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ صدر بنا تو پی ٹی آئی نے یہ ایک بڑا وویلا یا اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنس پایا گیا کہ اب ٹرمپ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی سلاخیں توڑ کے باہر نکلائے یا ٹرمپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ فراہم کرے. تو اس پاکستانی سیاست کے اوپر امریکہ کا کتنا جو ہے وہ اثر رسوخ ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ریسرچز دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اس میں سر کتنی سچائی ہے؟ اس میں سچائی آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، ہمیں فنڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھوکے کو جو کھانا کھلاتا ہے نا تو وہ کوئی تھوڑی بہت کچھ شرائط بھی رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری حالت وہی ہوئی ہے. جب آئی ایم ایف کی بات کریں، ورلڈ بینک کی بات کریں، جہاں سے ہم نے کچھ پیسے لینے ہوتے ہیں اور اپنے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، تو ان کے بیک فٹ پہ جو ان کو رن کر رہا ہے وہ تو یو ایس اے ظاہر پاور ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی جو بات ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست پہلے تو یہ ہے کہ ہماری سیاست کا کوئی ایک خاص لیول جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہماری ہپوکریٹک ٹائپ کی ایک نیچر ہے کہ ہم جو کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو اگر ہم کسی کسوٹی کے اوپر اگر میئر کرتے ہیں تو اس کو سیاست کم اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ بات کو ماننے والے اچھے بچے جو اوبے کرنے والے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا، یہ تو ابھی ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین یا جو سیاستدان ہیں جب بھی ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کوئی دبکہ لگا دیتا ہے تو یہ ان کے کیسے تابع داری پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سیاست تو یہ نہیں ہوتی ہے. آپ سیاست ہے، آپ کا کوئی ایجنڈا ہے، مینیفیسٹو ہے، تو اس کے اوپر آپ سٹینڈ لیں. ٹھیک ہے، کوئی رائٹ پہ رانگ پہ آپ کو پتہ تو ہو میں رائٹ پہ ہوں یا رانگ پہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ تمیز کوئی نہیں ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست نہیں، پھر وہ کچھ اور آ گیا ہے. ٹھیک ہے سر، اسی سے ایک اور کوسچن کرنا چاہوں گا کہ جب خان کے دور میں جب خان کو دبکہ لگایا جاتا تھا تو خان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا اس وقت؟ اچھا، خان کا جو ریئیکشن تھا وہ جیسے باقی پولیٹیشین کا تھا سیم ہی تھا، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ریئیکٹ کر کے اپنی بھی بات کر لیتا تھا اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان میں پھر کلیشز بھی آئے اور آپ نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا. تو ہو ایسے ہی رہا ہے. تو ابھی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے تو یہ اس طرح مینپولیٹ کرتے تھے، چلاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو ان دنوں ہی سٹینڈ لینا چاہیے تھا ان کو بھی. ٹھیک ہے، بتانا چاہیے تھا کہ یار یہ اس طرح ہے تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں سٹینڈ لے سکوں. میں کہیں پہ بڑے آزادانہ طریقے سے نہ کوئی ڈیسیژن کر پا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے تو ان کی جو گورنمنٹ تھی ان دنوں بھی، اور موسٹلی گورنمنٹ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پیرالائزڈ ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو ڈپینڈنٹ جب تک بھی ہوں گے آپ اس کو آزادانہ نہ کوئی ڈیسیژن میکر ہو سکتے ہیں نہ کچھ. تو اس حوالے سے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کوئی آزادانہ ہو کے سوچ کے آپ کی سیاست میں کس طرح کو ریولیوشنری ٹائپ کوئی چیز لے کے آ سکتا ہے. اور جب بھی وہ کوئی سٹینڈ لے گا اور اپنے میسج اپنے لوگوں کے لیے سوچے گا اور کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اپنا سب کچھ سیکریفائی کر کے.
جتنے سیاستدان، میں سیاستدان اسے ریئل میں مانوں گا جو اپنا سب کچھ قربان کرے گا اپنی نیشن کے لیے، دا بیٹرمنٹ آف دا پاکستان کے لیے، تو پھر تو ہے. لیکن جب آپ ہر بندہ اپنی جولی بھرنے کے چکر میں ہے تو وہ سیاست نہیں، وہ تو تجارت ہے. یا آپ کی مفاد پرستی ہے، وہ آپ مفاد پرستی جب تک آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، آپ کی سیاست بھی، آپ کا سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جو سوشل میڈیا یا باقی جو آپ کے پڑھے لکھے جو ینگ جنریشن ہے، اب تو بچے بھی دے آر ویل اویئر اور دے مسٹ کرٹیسائز کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ تو فلاں مطلب ہے چلانے والوں کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس طرح کی جب لے مین کے پاس بھی یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کی پرانی سیاست ختم ہو گئی. اب آپ کو ایک نئے طریقے سے ایک جو انٹرنیشنل لیول پہ جسٹ لوگ سرو کرنے آتے ہیں. پچھلے دنوں رپورٹ آ رہی تھی کہ یو ایس اے کے جتنے پریزیڈنٹ یہ 3-4 پیچھے گزرے ہیں، اوباما لے لیں، بش لے لیں، اس کے ساتھ اب یہ جو کلنٹن کی بات کریں تو کہ یہ سارے لوگ اب ان میں جاب ہولڈر ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی خواتین بھی جاب کر رہی ہیں. تو ان میں سے تو کوئی نہیں سنا کہ وہ اپنا اتنا مال بنا لیا، اتنا سب کچھ بنا لیا کہ وہ کسی اور اسٹیٹ میں جا کے کوئی عیاشیاں کر رہے ہیں یا کھا پی رہے ہیں یا وہاں پہ ان کے دورے ہی ختم نہیں ہو رہے. نہیں، دے گیٹ بیک آن دا سیم پلیس. اور انہیں ہارڈ ورکنگ یہ ہے کہ جب ہڈ حرامی ختم ہو جائے گی، آپ خود بھی ریئل گراؤنڈ پہ کام کریں گے تو پھر باقی عوام کو خود بخود آپ سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جب ہمارا لیڈر اس طرح کر رہا ہے، وہ خود کما کے کھانے کے قابل ہے، تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. تو یہ ٹیکر ڈاؤن ایفیکٹ اچھا ہوگا.